نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين صدق اللہ العظیم۔ وقالو اور کہنے لگے لن يدخل الجنت کہ نہیں داخل ہوگا جنت میں الا من کان ہودا او نصارا مگر وہ کہ جو یہودی ہے یا عیسائی یا نصرانی ہے۔ تو ان کی باتوں کا بیان چل رہا تھا، تو کس طرح یہ پہلے بھی اس طرح کے دعوے آ چکے ہیں ان کے، کہ یہودی تو کہتے ہوتے تھے کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں اور ہم جہنم میں بس اتنے دن ہی رہیں گے کہ جتنے دن ہم نے ہمارے باؤ اجداد نے بچھڑے کی پوجا کی تھی، اور جنت کے حقدار تو اصل میں ہم ہیں۔ تو ایسے ہی یہاں پہ بھی ان کی یہی ایک تمنا بتائی جا رہی ہے کہ کہتے ہیں کہ کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا مگر یہودی یا نصرانی، یعنی کہ یہودی کہتے تھے کہ یہودی جنت میں داخل ہوں گے، اصل اس کے حقدار ہیں، اور عیسائی کہتے تھے کہ اصل جنت کے حقدار ہم ہیں۔ تلک امانیہم، یہ ان کی تمنائیں ہیں، خواہشات ہیں، اور خواہشات پہ تو فیصلے نہیں ہوا کرتے۔ تو اللہ پاک نے فرما دیا کہ یہ تو ان کی خواہشات ہیں، ایک آرزو ہیں، جھوٹی قسم کی تمنائیں ہیں۔ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے ہاتوا برہانکم، لے آؤ کوئی دلیل، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، یعنی کہ اگر تم کہتے ہو کہ تم جنت کے حقدار ہو، جنت تمہارا حق ہے، تو اس کی کوئی دلیل بھی تو لے کے آؤ نا۔ صرف کہنے سے، دعوے سے، خواہش سے ہر چیز تو نہیں مل جاتی۔ تو اور یہ مسلمانوں کے لیے بھی ہے کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے، ہمارے آباء و اجداد مسلمان ہیں، اور بس ہم عمل کریں نہ کریں، نمازیں پڑھیں نہ پڑھیں، ہم دین کی کسی بات کو مانیں نہ مانیں، اللہ کی ہر طرح کی نافرمانی کریں، اور جنت کے حقدار تو ہم ہیں، تو اپنے آپ کو جنت کا حقدار سمجھنا۔ تو اس میں ہماری بھی مسلمانوں کی بھی تربیت ہے، یہ ہماری بھی تمنائیں ہیں۔ جو بھی بغیر عمل کے اس طرح کی، جس کی کوئی دلیل نہیں ہے، اس کے بغیر خواہش کے زمرے میں آئیں گی یہ چیزیں، خالی صرف خواہشات ہیں۔ خواہشات تو انسان، بہت ساری خواہشات ہوتی ہیں انسان کی، کہ پتہ نہیں کیا کچھ ہو جائے، میرے پاس سب کچھ آ جائے، لیکن خواہشوں سے دنیا نہیں بدلتی۔ اللہ فرما رہے ہیں آگے، بلا من اسلم وجہہ للہ، کہ ہرگز نہیں مگر جس نے اپنے آپ کو تابعداری کی، پھیر لیا اپنے چہرے کو اللہ کی طرف، یعنی کہ اللہ کے تابعداری اور فرمانبرداری میں اپنے آپ کو لگا دیا، اپنے آپ کو اللہ کے حکموں کے آگے جھکا دیا، کہ جو میرے رب کا حکم ہے، اللہ کی جو رضا ہے، اس میں میں اپنی زندگی بسر کروں گا۔ وَهُوَ مُحْسِنٌ، دوسری شرط کیا بتائی؟ کہ وہ محسن بھی ہے، یعنی کہ نیکوکار بھی ہے، یعنی کہ دل سے اخلاص کے ساتھ اور فرمانبرداری کے ساتھ، دیانت کے ساتھ اپنے اللہ کے حکموں کی، اللہ کی رضا حاصل کرنے میں لگ گیا، اور نبی کریم، اور ساتھ ساتھ طریقہ بھی وہی ہے جو اللہ نے بتایا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، اس طریقے کے مطابق اس نے اتباع کی۔ تو وہی بندہ ہے کہ جو کامیاب ہے۔ یہ شرائط اللہ پاک بتا رہے ہیں۔ خالی یہودی، عیسائی یا مسلمان بھی نام کا ہو جائے تو وہ اس کی جنت میں داخلے کا اور جنت میں اس کا وہ نہیں ہے کہ جنت کا ٹھیکیدار بن گیا، بلکہ یہ شرائط اس کے اندر پائی جائے گی کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکا لے اور اللہ کا فرما بردار بن جائے، اور نیکی والے اعمال کرے۔ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، تو وہ بندہ ہے کہ جس کا اجر جو ہے وہ اس کے رب کے پاس ہے۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور جو بہت زبردست قسم کا انعام اس کو ملے گا، وہ انعام آگے ذکر کیا ہے۔ وہ انعام کیا کہ اس کو کوئی خوف نہیں ہوگا قیامت کے دن، اور نہ ہی وہ غمگین ہوگا۔ اور کیا چاہیے انسان کو کہ قیامت کا ہولناک دن ہوگا، تو وہاں پکڑ کا، اپنی گرفت کا کوئی خوف نہیں ہوگا، اور نہ ہی اس کا ایسا فیصلہ آئے گا کہ اس کو غم ہوگا، تو مزے میں ہوگا۔ اور یہی اللہ نے دنیا میں بھی وعدہ فرمایا ہوا ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کے فرما بردار بندے ہیں، اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے دوست ہیں، ان کو کوئی بھی خوف نہیں ہوگا اور وہ غمگین بھی نہیں ہوں گے۔
یہ اللہ کی کوئی خاص رحمت ہے، یہ خاص قسم کا انعام ہے ان کے اوپر۔ آگے اللہ فرمانے وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، اور یہودیوں نے کہا کہ جو عیسائی ہیں یہ کسی چیز کے اوپر نہیں ہیں۔ وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، اور عیسائیوں نے کہا کہ یہودی کسی بات کے اوپر نہیں ہے، یعنی کہ دونوں نے ایک دوسرے پہ کہا کہ تم غلط ہو، تمہارے پاس کوئی چیز نہیں ہے، حالانکہ دونوں کے اوپر آسمانی احکامات اترے تھے۔ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، اور کتاب پڑھتے ہیں، یعنی دونوں فریقوں کے پاس، عیسائیوں کے پاس انجیل تھی، یہودیوں کے پاس تورات تھی، آسمانی کتابیں تھیں، تو جس میں دوسرے کہ دونوں نبیوں کی باتیں بھی گئی ہیں اور دونوں کا حق ہونا بھی کہ اللہ کا کلام ہے، اللہ نے اتارا ہے، تو دوسرے کو پھر بھی اس کے باوجود بھی ایک دوسرے کو نکتہ چینی کر رہے تھے، حالانکہ اللہ کا کلام پڑھتے بھی ہیں جس میں ایک دوسرے کے بارے میں بتایا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام ان کی دونوں کی کتابیں بھی حق ہیں، تو ان کی دیکھا دیکھی پھر کیا کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، اسی طرح ان لوگوں نے بھی کہا جو کچھ نہیں جانتے انہی کی طرح کی بات کی، کہ انہوں نے بھی کہا کہ بس ہم ہی حق ہے، ہم ہی اصل تو حق تھا، اصل سیدھے رستے پر ہم لوگ ہیں اور باقی سب بھٹکے ہوئے ہیں۔ اور یہ کون لوگ تھے؟ مشرکین تھے، کفار مکہ تھے۔ جب انہوں نے دیکھا یہودی عیسائیوں کو غلط کہہ رہے ہیں، عیسائی یہودیوں کو غلط کہہ رہے ہیں، تو انہوں نے بھی یہ دعویٰ کر دیا کہ ہم ہی سچے ہیں اور حق راستے پر ہم ہیں، حالانکہ ان کے اوپر تو کوئی کتاب ہی نہیں اتری، وہ تو بالکل ہی فارغ قسم کے لوگ ہیں۔ فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ، تو ہر فرقہ اپنے جنت کا دعوے دار ہے، تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اللہ فیصلہ کر دیں گے ان کے درمیان قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، اس چیز کے بارے میں جس میں اختلاف کرتے ہیں، اور وہ فیصلہ بالکل واضح ہوگا کہ جو اللہ کی بتائے ہوئے دین پہ عمل کیا، جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد ان کی اتباع کی، اور جو چیز اللہ پاک نے پہلے قانون نازل کیا تھا اس کو اللہ نے منسوخ کر دیا، اور جو قانون اللہ نے بعد میں نازل کیا اس کی اتباع کر لی، اس کو فالو کر لیا، تو وہی جنت کا حقدار ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔